صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. آج 25واں ہمارا لیکچر ہے دینی معلوماتی کورس کا، الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا. ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ایمان بالرسل ہے، رسولوں پر ایمان لانا. تو تمام رسول جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے، انہوں نے نہ کوئی اس میں چیز چھپائی اور نہ ہی کوئی تبدیلی کی، بلکہ وہ جو اللہ نے ان پہ نازل کیا انہوں نے پورا پہنچا دیا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بعض جو ہیں رسول دوسروں سے بعض سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رسول جو ہیں ان میں بعض کو بعض پہ فضیلت ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ہیں جن سے اللہ نے ہم کلام ہوئے، گفتگو کی. ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی واضح اور ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ. تمام رسولوں میں افضل رسول جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، اور وہ ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام. یہ 5 رسول ہیں جو اولو العزم ہیں، اور ان پانچوں میں افضل جو ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل ہیں اور تمام انبیاء میں افضل ہیں، اور تمام انبیاء اور رسولوں کے آپ امام بھی کہا جاتا ہے اور سردار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں انا سید ولد آدم. آپ نے فرمایا کہ میں پوری آدم کی اولاد میں سردار ہوں، تمام اولاد میں. تو آپ سید ہیں پورے انبیاء اور تمام انسان جو ہیں ان میں سردار ہیں. اور دوسری روایت جو اسراء کے موقع پہ اسراء اور معراج کے موقع پہ آپ کو مسجد اقصیٰ لے کے جایا گیا اور وہاں پہ تمام انبیاء کی آپ نے نماز پڑھائی، تو وہاں اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. تو ایمان ایک تمام انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے، جن کو تفصیلاً اللہ نے ذکر کیا، جن کا نام ان کے نام کے ساتھ، اور بعض کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، ان پر بھی ایمان لانا کہ وہ بھی رسول تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. سورہ غافر. البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، اور ان میں سے کچھ کے قصے آپ کو بتائے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے قصے یا ان کے واقعات آپ کو نہیں بتائے گئے. تو رسولوں کا ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے ان پر ایمان لانے کا کہ ان کو ان کے درجے سے بڑھ کر درجہ نہ بڑھایا جائے. وہ رسول ہیں اور بشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں، انہیں جو ہے وہ اللہ کی صفات نہ دی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ رسولوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت کو یہ پہنچا دیں اور بتا دیں، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، یوحی الیہ. فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے عام انسان اور نبی علیہ السلام کا، کہ آپ رسول ہیں اور آپ کی طرف وحی کی جاتی. سورہ کاف. اور فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اور ایک اور مقام پہ کہا کہہ دیجئے کہ میں کہتا ہوں، لا اقول لکم، نہیں میں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ انہیں حکم ملا کہ وہ لوگوں پر واضح کر لیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور یہ بھی نہیں میں تمہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی اس کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سورہ انعام۔ تو علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو عطا کر دیتے ہیں، یہ وحی کے ذریعے جو خبر دی جاتی ہے مستقبل کے احوال، قرب قیامت کی نشانیاں جو ہم نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائیں، تو وہ وحی کے ذریعے بتائیں۔ جتنا اللہ بتاتے ہیں اتنا علم ہے انبیاء کے پاس۔ نبی جو ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ، پہنچانے والا، مخبر، خبر دینے والا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے لیتے ہیں، کہیں اس کا معنی یہ نہیں آتا عربی زبان کے اندر۔ نبا سے ہے خبر دینے والا، اس میں غیب کا لفظ کہاں سے یہ لے آئیں؟ کوئی بھی خبر دینے والا وہ نبا اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو مخبر یہ اللہ کی طرف سے خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، جو کہ وحی کے ذریعے انہیں بتایا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے نبی اور رسول میں؟ رسول وہ ہے جس کو وحی کی جائے نئی شریعت دے کر، ایسی قوم کی طرف جن کو وہ پہنچائیں وہ نئی شریعت اور نیا وہ پیغام رب کا، یہ رسول ہے جو مستقل شریعت لے کے آتے ہیں۔ نبی جو ہیں ان کی طرف ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ انبیاء وہ ہیں جن کی طرف وحی کی گئی اور وہ سابقہ جو ان سے پہلے رسول یا شریعت ہوتی اسی کی تائید میں، اسی تک کی تبلیغ میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، ہم نے بے شک تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، روشنی ہے۔ یحکم بها النبیون یحکم بها النبیون جس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں نبی، الذین اسلموا جو اسلام لائے، مسلمان ہوئے، سورہ مائدہ۔ تو یعنی انبیاء سابقہ جو نبوت رسول ان سے پہلے گزرا ہوتا ہے اسی کی تائید میں وہ محنت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دعوت دیتے ہیں اور دین کو پہنچاتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت جو ہے یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو ہم محنت کر کے، عبادت کر کے، رب کو راضی کر کے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا منحہ ہے، اللہ کی طرف سے اصطفاء ہے، چناؤ ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول جو پیغام رساں ہوتے ہیں وہ چنتے ہیں، جیسے جبریل امین کو چنا اور وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بھی چناؤ کرتے ہیں کہ جس کو وحی کے لیے نبی چن لیں یا رسول چن لیں، پھر اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین سے اور شرک سے۔ بچپن سے ہی رعایا خاصہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ایسے نہیں کرتے جو عام لوگ کرتے ہیں، اور وہ شرک سے بھی اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں انہوں نے رسول بننا ہوتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں چنا ہے لوگوں پر بے رسالاتی، اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ساتھ۔ تو چناؤ موسیٰ کا اللہ کی طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عبادت یا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے چناؤ ہوا، بلکہ اللہ کا یہ انتخاب تھا۔ تو اس لیے رسول اور نبی جو ہے یہ اللہ کا اصطفاء اور انتخاب ہے، لوگوں کی محنت سے رسالت نہیں ملتی۔ صفات جو ابرز اور یعنی بہت سی صفات ہیں رسولوں میں، سب سے جو بارز اور جو ظاہر اور بنیادی صفات جو ہوتی ہیں وہ سب سے پہلی جو ہے وہ سچائی۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ وعدہ جو الرحمن نے کیا اور رسولوں نے اسے جو ہے سچا جو ہے جانا اور اس کی تصدیق کی۔ سچائی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ سچائی جو ہے اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ
جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دوسرا ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کریں کہ فوراً یہ مسلمان ہو جائیں، صبر کریں آپ۔ تو صبر کا آپ کو بھی حکم دیا، تو صبر بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ انبیاء کے اندر بھی ملتی ہے ہمیں ان کے صفات کے اندر، اور بھی بہت سی صفات ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں۔ رسولوں کو عام لوگوں سے ممیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ معجزے دیتے ہیں، تو ہر رسول کو معجزے آتا ہے۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ جو ہوتا ہے وہ رسولوں کو عطا ہوتا ہے اپنی نبوت کی سچائی اور اپنی نبوت کے اظہار کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہیں، اور قرآن نے ان کو آیات کہا ہے، نشانیاں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانی، وہ ڈنڈا پھینکا وہ سانپ بن گیا، اور تمام وہ جو ساحر تھے ان کے سانپ وہ رسیوں کے بنے ہوئے جھوٹے ان کو کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈال کے نکالتے تو چمکنے لگ جاتا تھا ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور دیکھا مشرکین مکہ نے یہ معجزہ۔ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ کتنے ہی 1400 صحابہ نے پیا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، اور ایک مشرکہ عورت سے مشکیزیں لے کے اس سے تمام لشکر نے پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے، اور اس کے مشکیزیں ویسے کے ویسے بھرے رہے۔ اور بہت سے معجزے تھے نبی علیہ السلام کے۔ تو کرامت جو ہے وہ معجزہ نبی جب مرضی ظاہر کر سکتا ہے۔ کرامت ہوتی ہے اللہ کی، وہ بھی خارق العادہ، عام عادات سے ہٹ کے ہوتی ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ عام روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ کرامت بھی، جس میں اکرام اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا جو عبادت گزار اور فرائض کی پابندی کرنے والا ہے اس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ولی جو ہے ظاہر نہیں کر سکتا اپنی کرامت کو، جب چاہے، جب اللہ چاہے تو وہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن معجزہ نبی جب چاہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت جو ہے وہ عمومی تھی، تمام لوگوں کی طرف۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمہاری تمام لوگوں کی طرف، الیکم جمیعا۔ اور حدیث میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کان نبی یبعث الی قومہ خاصہ، نبی بھیجے جاتے تھے خاص اپنی قوم کے لیے۔ وبعثت الی کل احمر واسود، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے ہر سرخ اور سفید، ہر سرخ و سیاہ کی طرف، یعنی تمام انسانوں کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اس کو دین اپنا بنا کے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، خاتم الانبیاء اور مرسلین بنا کے بھیجا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع الثقلین، انس اور جن دونوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، ڈرانے والے اور بشارت دینے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو تمام لوگوں پر یہ واجب ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لائیں، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کی عقاب اور سزا کا مستحق ٹھہرے گا، چاہے وہ جتنا عبادت گزار ہو، اللہ کے ہاں وہ عبادت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں لاتا آپ کی بعثت کے بعد، وہ کافر ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آیا تو اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی بعثت کے بعد جو ہے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے رسالت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ احزاب۔ اور محمد تمہارے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، نبیوں کا خاتمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی بعض نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
ان کے خلاف جہاد کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجے، مسیلمہ الکذاب جو ہے اور اسود انسی انہیں قتل کیا گیا۔ تو نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد، وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے، اور اس پر ایمان لانے والے بھی مرتدین کے حکم میں ہیں کہ وہ دین سے مرتد ہو گئے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو، قاضی ان پہ فیصلہ کرے گا تو انہیں ارتداد کی سزا ملے گی، جو کہ گردن کاٹنے کی سزا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ دوسری اہم چیز جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے اور امت کو بتایا ہے، ہلک المتنطعین، حدیث کے لفظ ہیں، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، اور فرمایا لا تغلو، فرمایا کہ غلو نہ کرو، ولا تطروا کما اطرت عیسی ابن مریم کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ایسے غلو نہ کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے انہیں ابن اللہ کہہ دیا۔ تو رسول کو رسول رہنا چاہیے۔ رسول کا مرتبہ یقیناً عام انسانوں جیسا نہیں، وہ سب سے افضل ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ ان کے اندر وہ صفات جو الہ کی ہوتی ہیں، معبود کی اور رب کی ہوتی ہیں، کہ رزق دینا، اولاد دینا، بگڑی بنانا، مشکل وقت میں مدد کرنا، یہ اللہ کے کام ہے۔ رسول تو اللہ کی طرف سے وہ تعلیم دے کے آتے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت، فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول عطا کریں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، جو حکم دیں اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جانا، اور اس چیز کی تصدیق کرنا جو خبر آپ نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور تمام انسانیت میں اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔